بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بات آج کل چل رہی ہے کہ صدارتی نظام جو ہے ملک میں لایا جائے گا۔ بات یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ بری طرح سے ناکام ہو گئی ہے ہر محاذ کے اوپر، اور ان کی جن لوگوں سے تعلقات بن رہے ہیں جیسے کہ روس ہے، چین ہے، ترکی ہے، اور بھی کامیاب جو دنیا میں لوگ نظر آتے ہیں وہ صدارتی نظام سسٹم میں کامیاب ہے۔ وہ کامیاب آج سے نہیں ہے، وہ جب سے ان کی حکومتیں بنی ہیں وہ کامیاب ہی چلے آ رہے ہیں، اور انہوں نے روزانہ کوئی ایسی تبدیلیاں نہیں کی ہیں، نہ وہ آئین میں تبدیلیاں کرتے ہیں روزانہ۔ اگر ایک آئین لکھا گیا ہے تو اس آئین کے اوپر ہی وہ قائم رہتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو جس کی اکثریت ہوتی ہے وہ اپنے آئین کا وہ اپنے مطابق ڈھال لیتا ہے، اور وہ اس لیے ڈھالتا ہے ہمارے ہاں کہ اس نے حکومت کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ صدارتی اس کو پارلیمانی سسٹم کو اگر دیکھیں، پاکستان میں کامیاب ہو سکتا ہے، دنیا میں اور بھی جگہوں پہ پارلیمانی سسٹم کامیاب ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں کامیاب نہ ہونے کی وجوہات یہ تھی کہ ہمارے ہاں ایک تو جمہوریت کبھی بھی ریگولر نہیں چلی، اور جمہوریت آئی بھی ہے تو وہ دو نمبر طریقے سے حکومت آئی ہے، یعنی کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی جس کی وجہ سے حکومتیں قائم ہوئی۔ کبھی بھی کوئی ایسی حکومت نہیں آئی کہ جو خود اپنے زور بازو پہ آئی ہوئی، جیسے کہ قائد اعظم آئے تھے وہ اپنے زور بازو پہ آئے تھے پہلی دفعہ۔ اس کے بعد جو لوگ بھی آتے رہے اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی۔ کسی حد تک لیاقت علی خان کو کہہ سکتے ہیں کہ پہلے وزیر اعظم تھے، وہ الیکٹڈ تھے اور ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی۔ اس کے بعد جب بھی جو توڑ جوڑ ہوتے رہی ہے، غلام محمد کے بعد اور جو بھی آتے رہے، سکندر مرزا، یہ وہ سب آپ نام لیتے جائیں جتنے مرضی لوگوں کے، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا۔ جو بھی آیا اسٹیبلشمنٹ کا آدمی، ایوب خان آیا 10 سال حکومت کر کے چلے گئے، پھر یحییٰ خان 3 سال حکومت کر کے چلے گئے۔ یحییٰ خان نے وہ بیڑا غرق کیا ملک کا کہ تباہی مل گئی، اور اس کے ساتھ جو جمہوری لوگ تھے وہ بھی دو نمبر تھے، جیسے ذوالفقار علی بھٹو جیسے لوگ۔ حکومت دینی چاہیے تھی مجیب الرحمان کو، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو دے دیا، اور بے شک اس کے بدلے میں آدھا ملک بھی چلا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ذوالفقار علی بھٹو نے، کیونکہ نااہل آدمی تھا، اس نے جو نظام لے کے آیا، مختلف لوگوں کی جائیدادوں کو ہڑپ کرنے لگے، فیکٹریاں نیشنلائز کرنی شروع کر دی، تمام چیزیں کر دی۔ خود جاگیردار تھا اور کہتے جاگیریں ختم کر رہا ہوں۔ اپنی جاگیریں وہیں رہیں، اور لوگوں کی جاگیروں پہ اس نے نیشنلائز کر دی اور لوگوں کو بانٹ دیا، فیکٹریاں تباہ کر دی۔ لوگ جو ہمارے سرمایہ دار تھے، جو منتوں سے، جو 22 خاندان تھے جنہوں نے پاکستان میں محنت کی تھی، اس پاکستان میں لوگوں کو نوکریاں دی تھی، ایک سسٹم ڈیولپ کیا تھا، وہ لوگ ملک کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اور وہ کہاں گئے؟ بنگلہ دیش، انڈیا، مختلف اور ملکوں میں چلے گئے۔ وہ چلے گئے اور وہ وہاں سرمایہ بھی آہستہ آہستہ لے گئے وہاں سے۔ پھر 74 میں جو انہوں نے نظام کو تباہی مچائی کہ ایک مسلمان جماعت کو انہوں نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا، یہ بہت بڑا ظلم انہوں نے کیا اپنے ساتھ۔ ان کے ساتھ، احمدیوں کے ساتھ تو کیا انہوں نے ظلم کرنا ہے؟ اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے تو کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو بچانا ہوتا ہے وہ بچاتا ہے۔ جماعت احمدیہ کا انہوں نے کہا جی 90 سال کا ہم نے مسئلہ حل کر دیا، اور وہ مسئلہ، وہ جماعت احمدیہ آج بھی پھل پھول رہی ہے دنیا میں وہ 200 سے زیادہ ممالک میں اسٹیبلش ہے، اور دنیا کے اندر ایک باعزت جماعت کہلاتی ہے، اس کی عزت ہے۔ اگر پاکستانیوں میں کسی کی عزت ہے دنیا کے اندر تو جماعت احمدیہ کی عزت ہے۔ باقیوں کو تو سب لوگوں کو ٹیررسٹ سمجھتے ہیں، جماعت احمدیہ کے لیے وہ ان کے سسٹم میں لکھا ہوا ہے ہر جگہ کہ یہ امن پسند لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ انہوں نے جتنی حکومتیں آتی گئیں اپنے مطابق آئین کے اندر کتنی تبدیلیاں کر دی ہیں کہ آئین جو انہوں نے اصل میں بنایا تھا، 73 کا آئین بھٹو نے بنایا تھا، وہ اس کی شکل نظر نہیں آتی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ہم کوئی کام بھی کرتے ہیں تو اپوزیشن کر رہی تھی۔ حالانکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اپوزیشن جو سی ہے نا، اس میں آدھے زیادہ لوگ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے وہ بندے نے پتلی گلی سے باہر نکل جاتے ہیں اور حکومت اپنے بل پاس کرا لیتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے سینٹ میں دیکھا، قومی اسمبلی میں دیکھا، پہلے شور جاتے ہیں کہ ہم منی بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے، جب پاس ہونے کا وقت آیا خاموشی سے نکل گئے اور پاس ہو گیا، اور یہ فلاں یہ ہے، اس سے پہلے شور بھی جا رہے تھے، اب تو سارے خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔
اب بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم جو سے ہیں وہ صدارتی نظام لے کے آئیں گے، وہ کامیاب ہے دنیا کے اندر، اگر دیکھا جائے تو کامیاب ہے۔ امریکہ میں صدارتی نظام قائم ہے، اور چائنا میں قائم ہے، روس میں قائم ہے، ترکی میں قائم ہے۔ اس طرح سے انہوں نے بہت سارے ممالک کا ذکر کیا ہے، بہت سارے ممالک کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہاں پہ بھی قائم ہے۔ اب پاکستان جو سے ہے، اب انہوں نے ایک نئی اسکیم جو ان کے جو چہیتے ہیں پی ٹی آئی کے، جو ان کے، انہوں نے کہا آپ ایسا سسٹم لے آؤ کہ یہ جو پارٹی بے تحاشا بنی ہوئی ہے نا، 11-12 پارٹی ایک طرف ہو جاتی ہیں، 5-6 ادھر ہو جاتی ہیں، ان ساروں کا کو چھٹی کراؤ۔ ہم جیسے امریکہ میں 2 پارٹی سسٹم ہے، چائنا میں تو ایک ہی پارٹی چل رہی ہے، روس میں ایک ہی پارٹی چل رہی ہے، تو جہاں اور ترکی میں 2 پارٹی سسٹم ہے۔ 2 پارٹی سسٹم کا یہ فائدہ ہوتا ہے، کبھی ایک چلی آگئی پھر دوسری آگئی، جیسے امریکہ میں ہوتا رہتا ہے، زیادہ تر پاپولر دوسری امریکہ کا سسٹم ہے۔ اس میں جو ہے چھوٹی جماعتیں ختم ہو جاتی ہیں، تو یہ اب وہ کام کرنے لگے ہیں کہ ہم نہ، میں ایک لحاظ سے ٹھیک بھی ہے کہ کافی سارا گند ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے اب پیپلز پارٹی نے جو سے ہے وہ سندھ کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے 1.5 لاکھ جو سے لوگ اسکول ٹیچر بھرتی کیے ہوئے، جن کو جو انگوٹھا چھاپ ہے، جن کو پڑھنا لکھنا کچھ نہیں آتا، لیکن ان کو ٹیچر بھرتی کیا ہوا ہے۔ جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہ لوگ اپنی پارٹی کو ووٹ دلواتے ہیں۔ ووٹ دلوانے کا سسٹم جو ہے وہ ہمیشہ ہی رہے گا، بھلے مشینیں بھی لگا لیں گے۔ جب لوگ آئیں گے وہ اپنے ہاتھ سے ووٹ ڈال رہے ہوں گے، کیونکہ ووٹ تو چلے وہ تو گنتی ہوتی ہے نا، لیکن ووٹ تو لوگوں سے کہیں گے تم اس پہ ٹھپا لگاؤ، یہ ووٹ ڈالیں، نہیں تو سائن مار دینا، کیونکہ وڈیرا سسٹم ہے، سارا کا سارا گنڈا کر دیا۔ بھلے مشینیں لائیں، جو مرضی لے آئیں، جو نگران ہوں گے وہ تو وہی ہوں گے نا پھر بھی۔ تو یہ چیزیں جو سی ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے جب صدر کا انتخاب ہوتا ہے تو پورا ملک ایک صدر کو ووٹ دیتا ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا، اس میں سے پیپلز پارٹی کٹ جائے گی، نون لیگ رہ جائے گی اور پی ٹی آئی رہ جائے گی۔ باقی چھوٹی چھوٹی پارٹی جو سی ہیں وہ کسی سے اتحاد کر کے پہلے سے کوئی لکھوا لیں گے تو ہوگا، نہیں تو وہ جب وہ صدر بن جائے گا تو پھر وہ بدل بھی جائے تو وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے ان کا۔ یعنی کہ ایک کو صدر منتخب کر لیا 5 سال کے لیے، پھر اس کے بعد جو سے ہیں وہ بلے صدر کہے جی میں تو مانتا ہی نہیں تمہیں، تو وہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے یہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ 2 پارٹی سسٹم ہو جائے گا، الیکشن ہوگا، یا نون لیگ کو ووٹ پڑے گا یا پی ٹی آئی کو ووٹ پڑے گا، یہ اس طرح سے یہ مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے اپنے ساتھ کچھ اتحادی بنائے ہوئے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کو وہ سینیٹر بنائیں گے جیسے کہ امریکہ میں ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک سسٹم کو چلائیں گے۔ بدنیتی یہی ہے ان کی کہ یہ دوسری پارٹیوں کو ختم کر کے اپنا راج کریں، حالانکہ یہ بھی ان کو فل فلیج ان کو موقع ملا حکومت کرنے کا، کیونکہ ان کی نیتیں صحیح نہیں تھی، ان کو آتا کچھ نہیں، نیتوں کے علاوہ یہ نااہل لوگ ہیں۔ یہ مختلف کاموں میں لگے رہے، کبھی مذہب کی آڑ میں کبھی لگ رہے ہیں، کبھی کسی کام میں لگ رہے ہیں۔ انہوں نے تقریباً اپنے ملک کو بیچ دی ہے ایک قسم کا، یعنی کہ چائنا کو ابھی بھی جو قرضہ لینے جا رہے ہیں، چائنا ان سے ناراض تھا کہ انہوں نے پیسے ریٹرن نہیں کیے تھے۔ اب چائنا کیوں کو قرضہ دے رہا ہے؟ وہ اس لیے قرضہ دے رہا ہے کہ انہوں نے کچھ اور چیز کی آفر دی ہے۔ بلوچستان میں سونا بھی نکل رہا ہے ان کا، بہت چیزیں، چاندی نکل رہی ہے، بہت چیزیں نکل رہی ہیں۔ ڈر یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ وہ علاقہ بھی چائنا کے حوالے کر دے، تم نکالو کچھ ہمیں دے دینا، زیادہ تم کھاؤ، اور ہمارے قرضے دوسرے وہ ختم ہو جائیں اور ہماری جان چھوڑ جائے، ہم سے نہ مانگو، وہیں سے نکالتے رہو۔ ہمارے میں تو وہ اہلیت نہیں ہے کہ وہاں سے نکالیں۔ جیسے کوئلہ تھر کے علاقے میں بے تحاشا ہے، کوئلہ بھی آپ نکالو، ہمیں اس میں تھوڑی سی بخشش دے دیا کرو بس، ہو گیا، اور اپنے قرضے پورے کرو۔ یہ ہی سسٹم ان کا آئے گا، اور انہوں نے اسی طریقے سے جو ہے نا کام چلانا ہے، اور ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ بدبختی یہ ہے کہ میں نے جس طرح کے ٹائٹل میں ڈالا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی نظام جو ہے آپ لے آئیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا جب تک کہ کتے کو خون سے نہیں نکالیں گے۔ یہ روزانہ 40 ڈول نکالتے رہے، کتا تو وہی مرا پڑا ہے نا اندر اس خون میں۔ انہوں نے جو آئین کا بیڑا غرق کیا ہے، نظام کا بیڑا غرق کیا ہے، یہ وہ کام کیا ہے انہوں نے جو خدا کو ناراض کیا ہے۔ جو خدا کے ذمے جو کام ہے، خدا نے جو کرنے والا کام ہے، وہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جب تک یہ لکھ لیں یہ بات، جب تک اس آئین کو یہ
ख़त्म करके नया आइन नहीं बनाते, और वो भी आइन जमहूरियत, पाकिस्तान की जमहूरियत में मज़हब नहीं होता और ना ही नज़रिया होता है कोई भी, कि हम नज़रियाती लोग हैं। किस बात के नज़रियाती? आज आपके नज़रियात एक हैं, आपकी बीवी के नज़रियात कुछ और हैं, उसके आपके दोस्त के नज़रियात कौन है, उसके घर वालों के और नज़रियात हैं। नज़रियात, जमहूरियत में नज़रियात और मज़हब नहीं होता, ये हमेशा ही याद रखिए। जब तक इससे आप पाक नहीं करेंगे, आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे, और इसी तरह से फेल होते रहेंगे और हमेशा फेल होते रहेंगे, और मुल्क का मजीद बेड़ा गर्क करते जाएंगे। एक दिन वो आएगा कि आपके ऊपर गैर कौमें जो सी हैं मुसल्लत हो जाएंगी, और वही आपको फिर अपने निज़ाम से चलाएंगे, जूते के जोर से चलाएंगे। आप कठपुतली होंगे, जैसा कि बिलावल भुट्टो कहते हैं कठपुतली। आप कठपुतली सही मायने में होंगे, आप नाचेंगे उनके इशारों के ऊपर, क्योंकि आप अपने तमाम हाथ कटवा चुके होंगे। आप जिस एटमी निज़ाम के ऊपर इतरा रहे हैं, ये एटमी निज़ाम भी कोई ना कोई ले जाएगा आपसे, क्योंकि आप भीख मंगे हो गए हैं। अभी भी बड़ा कशकोल लेके गए हुए हैं चाइना भीख मांगने के लिए। उन्होंने आपसे क्या मुतालबात मनवाने हैं, ये अल्लाह बेहतर जानता है। चंद दिनों में पता लग जाएगा। 2 तारीख को आप जा रहे हैं, उसके बाद जब वापस आएंगे पता लगेगा कि आपके कशकोल में क्या चीज़ लगी है। तो नाजरीन, ये थी सारी सूरत हाल। इंशाल्लाह फिर दोबारा भी बात होती रहेगी। पाकिस्तान की सूरत हाल किसी सूरत में भी ठीक नहीं है, ना माशी तौर पर ठीक है, ना मेडिकली ठीक है। बीमारियां फैल रही हैं, कोरोना फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है, लोग परेशान हैं। आपने कार्ड बनाए हुए हैं, वो कार्ड चलते कहाँ पे हैं? अगर अगर 1000 में से 2-4 लोगों का काम हो जाता है तो ये कोई कामयाबी नहीं है। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अगर हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।